ڈاکٹر صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا ہم نے سنا، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا ہم نے سنا، پھر ایک بندے کا ہم نے سنا جس کا نام تھا ڈبل شاہ، پھر ہم سنتے ہیں ڈبل سواری. یہ کوئی ڈبل ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے؟ یہ جو ٹاپک ہے بیسیکلی کچھ اس میں کلینکل ایکسپیرینس بھی شامل ہے، اس لیے یہ ہم نے آج اس کو سلیکٹ کیا ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں. اور یہ ٹرم جو ہے ورلڈ میں بہت ایوالو ہو رہی ہے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے، اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر حضرات ہیں، چاہے کلینیشین ہیں، فزیشینز ہیں، یا عام جو پبلک ہے اس کو بھی اویئرنیس ہو کہ یہ کیا ہے. ڈبل ڈائبٹیز کا ورڈ جو ہے وہ لٹریچر میں نیا نہیں ہے، 1991 سے یہ ٹرم یوز ہو رہی ہے، جو کوارٹر تھا سینچری کا اس کے درمیان یوز ہوئی. اس میں اس کو ہائبرڈ ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، یعنی کہ دونوں طرح سے. سر ہائبرڈ گڈیاں تے میں سنیا نے جے پیٹرول تے بھی تے سولر. ہاں بالکل، یہ اسی طرح اس کو جو ہائبرڈ ڈائبٹیز یا ڈبل ڈائبٹیز کہتے ہیں. یعنی کہ ہم نے یہ بھی دیکھا عام طور پہ، آپ نے بھی سر اس بارے میں آپ کو بھی علم ہوگا کہ ٹائپ 2 جو ہے وہ ٹائپ 1 کی طرح بیہیو کر سکتی ہے، یعنی کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ ٹائپ 1 بھی بن جاتی ہے. ان کا کوئی دین ایمان نہیں. اچھا، وہ اس لیے بنتی ہے کیونکہ جب ان دا اینڈ جب سارا ہمارے لبلبے کے اندر انسولین کا ریزرو ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں انسولین پہ جانا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز یعنی زیادہ عمر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہاں، عمر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 کی طرح اب یہ کنورٹ ہو گئی ہے. یا ایک پھر ہم ڈائبٹیز سنتے تھے جس کو ہم لاڈا کہتے تھے، یعنی کہ بڑوں میں آئے، 30 سے 40 سال کی عمر کے مریضوں میں آئے، لیکن وہ ٹھیک صرف انسولین اس میں مین ٹریٹمنٹ ہو، تو اس کے اندر تھن لین مریض ہوتا ہے تو اس لیے اس کو لاڈا بھی کہتے ہیں. وزن بھی زیادہ نہیں ہوتا مگر انسولین چاہیے ہوتی. انسولین چاہیے ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ کیونکہ جتنا جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اور جدتیں آتی جا رہی ہیں، تو اسی طرح کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو پریزنٹ ٹائپ 1 والی ایج میں کرتے ہیں، لیکن ان میں فیچرز ٹائپ 2 والے بھی ہوتے ہیں. مطلب اس سے مراد یہ ہے، فیچر سے یہ مراد ہے کہ جیسے اگر ان کی ایج ہے تو 11 سے 19 سال کی عمر میں ہمارے پاس آئیں گے جس میں شوگر زیادہ ہوگی، مریض کو پیشاب زیادہ آ رہا ہوگا، پیاس زیادہ لگ رہی ہوگی، یا اس کا جو ہے کہ کہتے ہیں موڈ میں تبدیلیاں آ جائیں گی، تھکاوٹ ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس طرح کی علامتیں جو کہ ڈائبٹیز کے مریضوں میں ہوتی ہیں. لیکن انہیں ساتھ میں میٹابولک سنڈروم بھی ہوگا. میٹابولک سنڈروم کیا ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وزن بھی بہت تیزی سے بڑا ہوگا مریض کا. ٹھیک ہے، پھر اوبیسٹی جو ہوگی وہ پیٹ کے اراؤنڈ زیادہ ہوگی، اور جو اعضاء ہیں ان کے اوپر بھی چربی ہوگی. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ کیا ہوگا، ان کو بارڈر لائن بلڈ پریشر ہو سکتا ہے یا بلڈ پریشر ہو. ٹھیک ہے، تو یہ وہ مریض ہیں جن کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عمر تو ٹائپ 1 والی میں پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن ان میں فیچرز ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے بھی ہوتے ہیں. تو ان دونوں کو جو ہے وہ کمبائن کریں تو اس کو ڈبل ڈائبٹیز کہتے ہیں، یعنی کہ دو دھاری تلوار کی طرح. ٹھیک ہے، کہ ایک فیچر بھی ایک کے بھی ہیں اور دوسری کے بھی ہیں. یعنی کہ ہم جو ٹائپ 1 ہے وہ انسولین کی کمی سے ہوتی ہے، اور جو ٹائپ 2 ہے اس میں یا تو انسولین جو ہے وہ کم بن رہی ہوتی ہے، یا وہ اپنا اثر نہیں کر رہی، یا جو ہے وہ جو گلوکوز ہے وہ اتنی زیادہ کہ اس کو اثر کرنے نہیں دے رہی. 3 میکانزم ہے. تو بیسیکلی جو مین ٹرم ہے جو ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو، دونوں میں ان ایفیشنسی انسولین کی ہے. تو کسی میں بالکل 0% ہے، کسی میں اس کے کم ہے. تو ان دونوں کو جب ہم انسولین ڈیفیشنسی اور انسولین ریزسٹنس، یعنی کہ انسولین کو کام نہ کرنے دے، جب ہم کمبائن کر لیں گے تو دس ول بی اے ڈبل ڈائبٹیز. تو 1991 میں یہ ٹرم پہلی دفعہ یوز ہوئی، اور اس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ پیشنٹس جو کہ ٹائپ 1 والے کارنر میں تھے ان کے اوپر انہوں نے جب اسٹڈی کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے نوٹ کیا تو آلموسٹ انہوں نے دیکھا کہ 25% وہ پیشنٹ تھے جن میں اس طرح کی ڈبل ڈائبٹیز تھی. 25%؟ ہاں 25%. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ان کا جو سیمپل تھا 1000-2000 پیشنٹ تھا. پاکستان میں کیا شرح ہوگی ڈبل؟ پاکستان میں کافی زیادہ ہوگی، کیونکہ لیٹلی میں نے بھی اس چیز کو نوٹ کرنا شروع کیا. جب میں نے لٹریچر ہم پڑھتے ہیں، پیپرز آتے ہیں اس کے اوپر، تو میں نے بھی یہ نوٹ کرنا شروع کیا کہ ہمارے جو ٹائپ 1 کے پیشنٹ ہیں دے آر اوور ویٹ. ٹھیک ہے، میجورٹی آف دا ٹائم ایسا نہیں ہوتا، دے آر تھن لین، بالکل ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں، اور ان کو جو وزن بھی ان کا کم زیادہ تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی فیملی ہسٹری کے اندر جب ہوتا ہے ان کو ڈائبٹیز ہے تو ان میں رسک زیادہ ہوگا. جیسے فیملی میں 3-4 ریلیٹیوز ہیں ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو 30 سال کے بعد ہوگی مریضوں کو. اور دوسرا یہ کہ وہ خود جو ہے کیونکہ ٹائپ 1 میں ہو جاتے ہیں اور فیملی کے جینز بھی کیری کر رہے ہوتے ہیں جو موروثی ہوتے ہیں، تو دونوں کو کمبائن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مریض ٹائپ 1 میں لیکن ویٹ 80 kg ہے، ایج از 19, 18, 20, 21. تو یہ اٹ لیڈ ٹو دا جو ہے سچویشن جس میں ہم سوچتے ہیں کہ ڈبل ڈائبٹیز کو جو ہے وہ لیبل بھی کرنا چاہیے پیشنٹ کو، اور پیشنٹ کو اویئرنیس بھی دینی چاہیے اس کی. تو ہیں پھر پاکستان میں بھی ایسے کیس؟ پاکستان میں بھی ایسے ہیں،
اور اس کا کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے ابھی، اس کے اوپر مطلب ریسرچ کی گنجائش ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ڈبل ڈائبٹیز یا تو لوگ اگنور کرتے ہیں یا ڈائگنوز نہیں کرتے، مطلب اس کے اوپر تھنکنگ، یعنی کہ فرض کریں اگر کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہے آپ کا جو ٹائپ 1 کے ساتھ آیا اور اس کی انسولین ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے، روٹین سے زیادہ ہے، اور ساتھ میں اس کا ویٹ گین ہو رہا ہے، پھر اس کو بارڈر لائن ہائپر ٹینشن ہونی شروع ہو گئی ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا اس کو ڈبل ڈائبٹیز تو نہیں، پھر اسے ہمیں دونوں طرح سے مینیج کرنا پڑے گا۔